مشہد کی تنگ گلیوں سے نکل کر تہران کے اقتدار کے مرکز تک پہنچنے والا شخص صرف ایک رہنما نہیں بنا بلکہ ایک پورا نظام اس کے گرد تشکیل پایا۔ جیلیں، جلا وطنی، جنگ، قاتلانہ حملہ، صدارت اور پھر وہ منصب جہاں سے فوج، سیاست، میڈیا اور نظریہ سب اس کے اشارے کے تابع ہو جائے۔ وہ کسی تخت پر پیدا نہیں ہوا تھا مگر وقت نے اسے تخت سے بھی زیادہ طاقت دی۔ وہ کسی شاہی خاندان کا وارث نہیں تھا، نہ ہی اس کی سیاست کا آغاز کسی جرنیل کی وردی یا محل کے سائے میں ہوا۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تھا جو کتابوں، اشعار اور انقلابی خوابوں کے درمیان پلا، اور وقت نے اسے ایران کے سب سے طاقتور منصب تک پہنچا دیا۔ آج دنیا اسے آیت اللہ خامنئی کے نام سے جانتی ہے، مگر اس نام کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے، اقتدار، نظریے، مزاحمت اور بقا کی کہانی۔ علی حسینی خامنئی 19 اپریل 1939 کو ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی مگر انتہائی سادہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد سید جواد خامنئی ایک متوسط درجے کے عالم دین تھے جو نہ دولت مند تھے اور نہ ہی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ گھر چھوٹا تھا، آمدنی محدود اور زندگی سادگی کی مثال۔ علی خامنئی نے خود کئی بار بتایا کہ ان کا بچپن غربت میں گزرا، جہاں کبھی کبھی ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی پس منظر بعد میں ان کی شخصیت میں سختی، خود اعتمادی اور ضبط کا سبب بنا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مشہد میں حاصل کی۔ کم عمری میں ہی دینی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔ فقہ، اصول، عربی ادب اور منطق کے ساتھ ساتھ انہیں فارسی شاعری اور ادب سے خاص شغف تھا۔ نوجوانی میں وہ حافظی، سعدی اور فردوسی کو پڑھتے تھے اور بعد میں انہوں نے عربی سے فارسی میں کئی اہم کتابوں کے تراجم بھی کیے۔ سن 1958 میں وہ قم گئے جہاں انہوں نے آیت اللہ روح اللہ خمینی سمیت دیگر بڑے علماء کے دروس میں شرکت کی۔ یہی وہ دور تھا جب خامنئی پہلی بار عملی سیاست کے قریب آئے۔ 1960 کی دہائی میں جب امام خمینی شاہ ایران کے خلاف کھل کر بولنے لگے، خامنئی ان نوجوان علماء میں شامل تھے جو اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مشہد اور دیگر شہروں میں خفیہ طور پر انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ نتیجتاً ساواک کی نظروں میں آئے اور کئی بار گرفتار ہوئے، جیل گئے، تفتیش اور تشدد کا سامنا بھی کیا۔ 1963 سے 1978 کے درمیان وہ کم از کم 6 مرتبہ جیل جا چکے تھے۔ ان کا جرم صرف ایک تھا، شاہی نظام کی مخالفت اور امام خمینی سے وفاداری۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد علی خامنئی اچانک مرکزی منظرنامے پر سامنے آئے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں خمینی کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ انقلاب کے فوراً بعد انہیں مختلف ذمہ داریاں دی گئیں، انقلابی کونسل کی رکنیت، جمعہ کے خطبات اور نظریاتی تربیت۔ سن 1980 میں وہ تہران کے امام جمعہ مقرر ہوئے جہاں ان کے خطبات لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے۔ ان کے خطبات میں امریکہ مخالف بیانیہ، انقلابی جوش اور مذہبی حوالوں کا امتزاج نمایاں ہوتا تھا۔ 1981 ایران کے لیے خون ریز سال تھا۔ پہلے صدر بنی کو برطرف کیا، پھر صدر محمد علی رجائی ایک بم دھماکے میں مارے گئے۔ ملک جنگ، اندرونی خلفشار اور بیرونی دباؤ کا شکار تھا۔ ایسے میں خامنئی کو صدارتی امیدوار بنایا گیا۔ اکتوبر 1981 میں وہ ایران کے تیسرے صدر منتخب ہوئے اور یہ عہدہ انہوں نے 2 مدتوں یعنی 1981 سے 1989 تک سنبھالا۔ صدارت کے دوران ان کے اختیارات محدود تھے کیونکہ اصل طاقت امام خمینی کے پاس تھی۔ اس کے باوجود خامنئی نے ایران عراق جنگ کے دوران ریاستی نظم و نسق کو سنبھالا، فوجی اور انقلابی گارڈز کے درمیان توازن کو قائم رکھا اور انقلابی بیانیوں کو زندہ رکھا۔ 1981 میں ایک عوامی تقریب کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بم دھماکے میں ان کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا اہم موڑ تھا جسے بعد میں ان کے حامی قربانی اور انقلابی استقامت کی علامت کے طور پر پیش کرتے رہے۔ جون 1989 میں امام خمینی کا انتقال ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ خمینی کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ سپریم لیڈر کون بنے گا۔ آئین کے مطابق یہ منصب کسی بڑے مرجع تقلید کو ملنا تھا، مگر اس وقت کوئی ایک نام سب پر حاوی نہ تھا۔ بند کمروں میں ہونے والے اجلاسوں کے بعد ماہرین مجلس نے علی خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا، حالانکہ وہ اس وقت آیت اللہ کے درجے پر بھی مکمل طور پر فائز نہیں تھے۔ بعد میں آئین میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ تقرری قانونی بن سکے۔ یوں ایک نسبتاً خاموش، ادیب مزاج اور سابق صدر ایران کا سب سے طاقتور انسان بن گیا۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد خامنئی نے آہستہ آہستہ مگر مستقل طور پر اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کیا۔ انقلابی گارڈز، عدلیہ، ریاستی میڈیا اور مذہبی ادارے سب ان کے زیر اثر آتے چلے گئے۔ انہوں نے خود کو خمینی کے انقلابی وارث کے طور پر پیش کیا
اور انقلاب کی بقا کو اپنی حکمرانی کا جواز بنایا۔ خارجہ پالیسی میں خامنئی نے امریکہ دشمنی کو ریاستی نظریہ بنا دیا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار، فلسطینی مزاحمت کی حمایت، لبنان میں حزب اللہ، عراق اور شام میں اثر و رسوخ، یہ سب ان کی حکمت عملی کا حصہ رہا۔ ان کے حامی انہیں ایران کی خود مختاری کا محافظ کہتے ہیں، جبکہ ناقدین انہیں علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اندرون ملک انہوں نے سیکیورٹی اور نظریاتی کنٹرول کو ترجیح دی۔ اصلاح پسند صدور آئے، رفسنجانی، خاتمی، روحانی، مگر حتمی اختیار ہمیشہ خامنئی کے پاس رہا۔ میڈیا، انتخابات، عدلیہ اور فوجی فیصلے ان کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ سن 2009 کے صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں میں ان کا کردار خاص طور پر متنازع رہا، جب ریاستی طاقت کے ذریعے احتجاج کو کچل دیا گیا۔ ذاتی زندگی کے حوالے سے خامنئی کافی سادہ مزاج ہیں۔ ان کی شادی منصورہ خجستہ باقرزادہ سے ہوئی اور ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بیٹے خصوصاً مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ پس پردہ طاقت رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی سرکاری تصدیق نہیں کی جاتی۔ خامنئی ذاتی طور پر شاعری، ادب اور ترجمہ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کئی ادبی نشستوں میں شرکت بھی کر چکے ہیں۔ ایرانی عوام میں ان کے بارے میں رائے منقسم ہے۔ ان کے حامی انہیں ایک مضبوط نظریاتی اور مغرب کے سامنے نہ جھکنے والا رہنما سمجھتے ہیں جو ایران کو ٹوٹنے سے بچائے ہوئے ہے، اور ان کے ناقدین انہیں سخت گیر، غیر منتخب اور عوامی آزادیوں کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر شہری علاقوں میں ان سے فاصلہ محسوس کرتی ہے، جبکہ دیہی اور مذہبی حلقوں میں اب بھی ان کی حمایت موجود ہے۔ علی خامنئی آج ایک فرد سے بڑھ کر ایک نظام کی علامت ہے۔ ان کی قیادت میں ایران نے پابندیاں بھی دیکھی، مزاحمت بھی، تنہائی بھی اور علاقائی طاقت بھی۔ تاریخ انہیں کس نظریے سے دیکھے گی یہ بھی طے نہیں ہوا، مگر ایک بات ہمیشہ کی طرح طے ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں ایران کا کوئی بھی بڑا فیصلہ، کوئی بحران، کوئی جنگ یا کوئی سمجھوتا علی خامنئی کے کردار کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔